جن کی شفاعت سے تم اور ہم جنت میں جائیں گے. جب اللہ حساب کتاب کرے گا ہم پیاسے ہوں گے تو آقا ہم کو آب کوثر سے جام پلائیں گے. جب ہمارا حساب کتاب ہوگا گرمی ہوگی سب لوگ بھاگ رہے ہوں گے اور سب لوگوں کے نبی کہیں گے کہ نفسی نفسی. اس وقت اگر کوئی کہے گا امتی امتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. آج اس آقا کی شان میں نناب شناب بکا گیا. ان کو بھارت کے مسلمانوں کی تکلیف نہیں دکھائی دیتی, ان کو پیر اور اخلاق کی موت نظر نہیں آتی, وسیم شیخ کی دکان کی بربادی نظر نہیں آتی مودی کو, نریندر مودی کو دلی میں غریبوں کی دکانوں کو توڑنا نظر نہیں آتا, بھارت کے پردھان منتری کو ان کی پارٹی کا اسپوکس پرسن جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ناب شناب بکتی ہیں وہ مودی کے کانوں کو سنائی نہیں دیتا. 20 کروڑ مسلمانوں کی تکلیف کو اگر مودی نہیں سمجھیں گے تو کس کی سمجھیں گے؟ تو نریندر مودی کو سمجھ میں آیا سعودی عرب میں کیا ہوگا, یو اے ای میں کیا ہوگا, ترکی میں کیا ہوگا, بحرین میں کیا ہوگا, عمان میں کیا ہوگا. یہاں کی ان کو تکلیف نظر آئی. افسوس بھارت کے وزیر اعظم, آپ تو بار بار بھارت کی محبت کے دعوے کرتے ہیں مگر بھارت کی سرزمین پر بسنے والے غیور مسلمانوں کی تکلیف آپ کو سمجھ میں نہیں آئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی کرتے ہیں. کون کرتا ہے؟ بی جے پی کے نیشنل سپورٹس پرسن کرتے ہیں. جب انہوں نے اناب شناب بکا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بکواس کی, مجلس اتحاد المسلمین نے حیدرآباد میں کمپلین کی, مہاراشٹرا میں سید معین سے کہا کرو کمپلین ہوئی, ایف آئی آر ہوا, بھیونڈی میں جلسہ ہوا, میں نے اس کو اس بارے میں کہا, پریس کانفرنس میں نے کہا, میڈیا کے درمیان میں کھڑے ہو کر کہا. کیا کانگریس نے کہا اس بارے میں سوچو آپ؟ کیا راشٹروادی کانگریس نے کہا کچھ؟ نہیں کہا. اس لیے نہیں کہا کیونکہ ڈر ہے اگر مسلمانوں کے بارے میں بولیں گے تو ان کو ہندو بھائی اور بہنوں کا ووٹ نہیں ملے گا. یہ ایک سیکولرزم ہے. اور ہر مسلمان سے پوچھو جا کر آپ کہ دین اسلام میں سب سے محبوب ترین چیز کون سی ہے تمہارے لیے؟ مسلمان سے پوچھو, چاہے بوڑھا ہو, ضعیف ہو, بچہ ہو, اس کو پوچھیں گے بتاؤ دین اسلام میں تمہارے لیے سب سے محبوب ترین چیز کیا ہے؟ وہ کہے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی. وہ کہے گا کہ رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم جس کے نام کا صدقہ ہم کھاتے ہیں, جن کی شفاعت سے تم اور ہم جنت میں جائیں گے, جن کی شفاعت سے تم اور ہم جنت میں جائیں گے. جب اللہ حساب کتاب کرے گا ہم پیاسے ہوں گے تو آقا ہم کو آب کوثر سے جام پلائیں گے. جب ہمارا حساب کتاب ہوگا گرمی ہوگی سب لوگ بھاگ رہے ہوں گے اور سب لوگوں کے نبی کہیں گے کہ نفسی نفسی. اس وقت اگر کوئی کہے گا امتی امتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. آج اس آقا کی شان میں نناب شناب بکا گیا. کوئی کچھ نہیں بولے گا. ارے بول دیتے کچھ تو بول دیتے مگر نہیں بولے. اور یہ جو مسلمان جو مجھ پر تنقید کرتے ہیں وہ بولیں گے نہیں ماحول گرم ہے اور گرم ہو جائے گا. میرے بھائی سوال گرم نرم ٹھنڈا کا نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ جب آقا کے اوپر بات آ جاتی ہے, جب رحمت اللہ عالمین کے صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اناب شناب بکا جاتا ہے تو غیرت مسلمانی کہاں مر جائے گی؟ پھر غیرت اگر ہے تو پکارے گا.
اگر کسی کے ماں کو گالی دے دے بولے گا تو نے میری ماں کو کہا، اور جب وہ ماں کو جا کر کہے گا تو ماں کہے گی میں قربان، تو قربان، میرے ماں باپ قربان، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا میری عزت ہے تو ان کے نام سے ہے، میں دنیا میں زندہ ہوں تو ان کے صدقے کی وجہ سے ہوں۔ اور آج یہ لوگ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اناپ شناپ بکتے ہیں۔ مسلمانوں یاد رکھو میری اس بات کو، اللہ قرآن میں فرماتا ہے، علماء بیٹھے ہیں، اللہ قرآن میں فرما رہا ہے کہ ایمان والو اپنی آواز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کے آگے بلند مت کرو، ورنہ تمہارے اعمال حق کر لیے جائیں گے، تمہارے اعمال ختم کر دیے جائیں گے۔ اللہ قرآن میں آیات کو نازل کیا کہ اپنی آوازوں کو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کے آگے بلند مت کرو۔ جب یہ قرآن کی آیات نازل ہوئی تو حضرت قیس ایک صحابی تھے جو آواز اونچی تھی، اونچا بولتے تھے، وہ 3 دن تک نظر نہیں آئے۔ اللہ کے رسول کملی والے نے پوچھا کہاں ہے قیس؟ تو کہا گیا رسول اللہ جب سے قرآن کی آیات نازل ہوئی ہے وہ کہتے ہیں کہ میں اپنی اونچی آواز سے اگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کچھ بولوں گا تو میں جہنمی بن جاؤں گا، اس لیے میں نہیں آ رہا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ قیس کے لیے نہیں ہے، میرے صحابی کے لیے، بلا ان کو اور ان کو خوشخبری دو، وہ جنت میں جائیں گے۔ آواز کو بلند کرنے کا حکم نہیں ہے، یہ محبت کا تقاضا ہے، یہ غلامی کا تقاضا ہے۔ امام مالک ہے، مدینہ کی مسجد نبوی ہے، اور حدیث بیان کر رہے امام مالک، چہرے کا رنگ بدلا جا رہا ہے، لوگ دیکھ رہے ہیں کہ امام مالک کا رنگ بدل گیا۔ لوگوں نے، شاگردوں نے پوچھا امام پسینہ جا رہا ہے، رنگ بدل گیا، اٹھو کیا ہوا؟ امام مالک بعد میں بولتے ہیں کہ مجھے کسی بچھو نے ڈس رہا تھا، تو ان کے شاگردوں نے پوچھا امام کیوں نہیں اٹھ گئے؟ بولے حدیث بیان کر رہا تھا، آقا کی حدیث بیان کر رہا تھا، ادب کا تقاضا تھا کہ حدیث بیان کرو، اٹھو نا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور ادب ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ بیان اس لیے کر رہا ہوں کہ نوجوانوں کو معلوم ہو جائے، سیاسی تقریر تو ویسی بہت کرے گا اور کرتا رہے گا انشاءاللہ۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ جو بی جے پی کے لیڈر نے بکواس بکی ٹی وی چینل ٹائمز ناؤ پر، ہم نے آواز اٹھائی، مگر 10 دن کے بعد 56 انچ کا سینہ رکھنے والے دیش کے پردھان منتری 10 دن کے بعد بولے اس کو ہٹا دو، اس کو سسپینڈ کرو۔ اگر آج میں نریندر مودی کے بارے میں ان پارلیمنٹری لینگویج کو استعمال کروں تو کل صبح سے بی جے پی والے اویسی کو پکڑو، اویسی کو پکڑو، اویسی کو پکڑو۔ آپ بتائیے 10 دن کے بعد مودی کو خیال آیا، ہم پکار رہے ہیں، بول رہے ہیں، مگر ٹس سے مس نہیں ہوتے متروں، اور کب حرکت میں آتے ہیں؟ حرکت میں کب آتے ہیں؟ جب قطر میں کچھ ہوتا ہے، سعودی عرب میں کچھ ہوتا ہے، عرب امارات میں کچھ ہوتا ہے، بحرین میں کچھ ہوتا ہے۔ جب پردھان منتری بولتے ہیں اوہ گڑبڑ ہو گئی رے باپ، اب تو میں چائے بھی نہیں پلا سکتا ان کو، تب پردھان منتری کو خیال آتا ہے مودی کو، ہو بہت بری طرح۔ آپ کو معلوم کہ 60-50% آئل وہاں سے آتا،
40% गैस खतर से आती, मतलब कौन लो बोल रहा आपको? आपको मालूम कि भारत का 55% फॉरेन रेमिटेंस यहां से आता, यहां से आता। 8 मिलियन लोग यानी 80 लाख लोग भारत के वहां काम कर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री कभी सोचो आप, अगर उनको कुछ हो जाएगा, वहां के मुल्क में वहां पर उनकी जान और माल को खतरा पैदा हो जाएगा तो क्या होगा देश के प्रधानमंत्री? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, देश के प्रधानमंत्री को भारत के मुसलमानों की तकलीफ नहीं पसंद आती। इनको भारत के मुसलमानों की तकलीफ नहीं दिखाई देती। इनको पीर और अखलाक की मौत नजर नहीं आती। वसीम शेख की दुकान की बर्बादी नजर नहीं आती मोदी को। नरेंद्र मोदी को दिल्ली में गरीबों की दुकानों को तोड़ना नजर नहीं आता। भारत के प्रधानमंत्री को उनकी पार्टी का स्पोक्स पर्सन जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में नाम शनाब बकती हैं, वो मोदी के कानों को सुनाई नहीं देता। 20 करोड़ मुसलमानों की तकलीफ को अगर मोदी नहीं समझेंगे तो किसकी समझेंगे? तो नरेंद्र मोदी को समझ में आया सऊदी अरब में क्या होगा, यूएई में क्या होगा, टर्की में क्या होगा, बहरीन में क्या होगा, ओमान में क्या होगा। यहां की इनको तकलीफ नजर आई। अफसोस भारत के वजीर आजम, आप तो बार बार भारत की मोहब्बत के दावे करते हैं, मगर भारत की सरजमीन पर बसने वाले गयूर मुसलमानों की तकलीफ आपको समझ में नहीं आई। मेरी पीड़ा आपको नजर नहीं आई। मैं पुकार कर कह रहा था भारत के वजीर आजम हैं आप सबके वजीर आजम हैं, मेरे भी हैं और सबके हैं, मगर आपने हरकत आई तो उन ममालिक को देखकर आई। कितनी पूरी दुनिया में भारत की बदनामगी हो रही है और कोई सेकुलर पार्टी कुछ नहीं बोलती है, सबके मुंह बंद। मगर मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे अपील है कि आप एक सियासी ताकत बनिए। हमको डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। यकीनन हम मुकाबला करेंगे शिवसेना से, कांग्रेस से, राष्ट्रवादी से। हम अपना हक, सियासी हक हासिल करेंगे।